اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سب سے پہلے آپ تمام دوستوں کو اسلامی کلاس میں خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ یہ ہمارے اور آپ کے کلاس تیسرا کلاس ہے دین شناسی کے حوالے سے۔ دین شناسی یا دین کی پہچان۔ آج تاریخ 13/10/2019 ہے۔ ہم اور آپ تبرکاً ایک حدیث قدسی کے حوالے سے آپ لوگوں کی خدمت میں ایک مختصر سے حدیث ہے جس میں خداوند ہم بندوں سے ارشاد فرما رہا ہے کہ حدیث قدسی کیا ہے اور حدیث قدسی اور قرآن میں کیا فرق ہے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ ایک ہمارے پاس حدیث قدسی ہے، ایک قرآن ہے، یہ دونوں کلام خدا ہے۔ کیا ہے؟ کلام خدا ہے۔ حدیث قدسی اور قرآن میں فرق کیا ہے؟ حدیث قدسی میں معنی خدا کا ہے لیکن لفظ رسول خدا کا ہے۔ معنی خدا نے بیان کیا ہے، الفاظ کو پیغمبر نے پیش کیا ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں معنی اور الفاظ دونوں خدا کا ہے۔ بس فرق سمجھ میں آ گیا؟ الفاظ اور قرآن، الفاظ اور معنی دونوں خدا کی جانب سے ہو وہ قرآن ہے، جہاں معنی خدا کی طرف سے ہو اور لفظ پیغمبر کو وہ حدیث قدسی ہے۔ خوب، یہ ایک حدیث ہے جسے ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حدیث قدسی میں آج کے اس حدیث میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، اے آدم کے اولادو، یبن آدم، اے آدم کے اولادو، لا تکن، ان میں سے نہ ہونا جو توبے کا طلبگار ہے اپنی آرزوؤں اور خواہشات کے لیے۔ ان دنیا میں وہ اپنے خواہشات، آرزو، امیدیں بہت لمبی رکھتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ سب پوری ہوں، میں کچھ گناہ انجام دوں، میں کچھ برائیاں انجام دوں، اس کے بعد توبہ کروں۔ ایسے لوگوں میں نہ ہونا جو توبہ، موبائل بند کر لیجیے، آواز آ رہی ہے، جو توبہ کا طلبکار تو ہے لیکن دنیاوی آرزوؤں اور خواہشات کے لیے، ان میں سے نہ ہونا۔ دوسری صفت کیا ہے؟ ان میں سے بھی نہ ہونا جو آخرت کا طلبکار ہے لیکن بغیر عمل کیے۔ یعنی آپ آخرت کے لیے نہ نماز پڑھیں گے، نہ روزہ رکھیں گے، نہ کوئی نیک عمل کریں گے، نہ پڑھیں گے، نہ لکھیں گے، نہ کچھ، بغیر عمل کے جنت کے خواہاں ہیں، ان میں سے بھی نہ ہونا۔ تیسری چیز، زاہدوں والی باتیں کرتا ہے لیکن عمل منافقوں والا ہے، ان میں سے بھی نہ ہونا۔ باتیں تو بہت اچھی کرتا ہے، زاہدوں والی، پرہیزگاروں والی، متقین والی باتیں کرتا ہے، لیکن عمل اس کا کیا ہے؟ منافقین اور پست لوگوں کی طرح ہے، ان میں سے بھی نہ ہونا۔ چوتھی چیز، نیکی کا حکم کرتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا۔ لوگوں سے کہتا ہے یار نیک کام کرو، صدقہ دے دو، لوگوں کی مدد کرو، غریبوں کی مدد کرو، محتاجوں کی مدد کرو، یتیموں کی مدد کرو، اچھی طرح پڑھو لکھو، یہ سب کہتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا۔ برائی سے روکتا ہے، کہتا ہے یار جرم مت کرو، گناہ مت کرو، غیبت مت کرو، تہمت مت لگاؤ، حسد مت کرو، یہ سب کہتا ہے لیکن خود انجام دیتا ہے، خود انہی کاموں کو انجام دیتا ہے جو دوسروں کو روکتا ہے۔ ان میں سے بھی نہ ہونا۔ صالحین سے محبت کرتا ہے اور وہ ان میں سے نہیں ہوتا، کہ سمجھتا ہے کہ میں یار اچھے نیکوکار اور صاحبان نیک اعمال سے میں محبت کرتا ہے، میں ان میں سے ہوں، لیکن خود ان میں سے نہیں ہوتا ہے، محبت تو کرتا ہے ان میں سے نہیں۔ منافقوں سے نفرت کرتا ہے درحالی کہ وہ خود ان میں سے ایک ہے۔ اے آدم کے اولادو، ایسے لوگوں میں سے نہ ہونا، اپنی صفت ایسا نہ بنانا۔ کتنی خصوصیات گنے؟ ان میں سے نہ ہونا جو توبے کا طلبکار ہو، پہلا، اور دنیاوی آرزوؤں اور خواہشات کے لیے، ان میں سے نہ ہونا۔ دوسرا، ان میں سے نہ ہونا جو آخرت کا طلبکار ہے بغیر عمل کے، دو۔ تیسرا کیا ہے؟ زاہدوں والی باتیں کرتا ہے لیکن عمل منافقوں والے، ان میں سے نہ ہونا۔ چوتھا کیا ہے؟ نیکیوں کا حکم کرتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا۔ پانچواں کیا ہے؟ برائی سے روکتا ہے لیکن خود اسے انجام دیتا ہے، لہذا ان میں سے نہ ہونا۔ اور چھٹا کیا ہے؟ ان میں سے نہ ہونا جو صالحین سے محبت تو کرتا ہے لیکن ان میں سے خود نہیں ہے۔ چھٹا کیا ہے؟ ساتواں کیا ہے؟ ساتواں کہتا ہے کہ منافقوں سے نفرت کرتا ہے درحالی کہ وہ خود ان میں سے ایک ہے، خود اسے انجام دیتا ہے۔ عجیب بات۔ پھر اس پر آگے جاتا ہے، اے آدم کی اولادو، کوئی نیا دن نہیں آتا
مگر اس میں زمین تم سے کہہ رہی ہوتی ہے. کوئی بھی نیا دن اس دنیا میں نہیں آتا، لیکن زمین تم اور ہم انسانوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہی ہوتی ہے، اے آدم کے اولادو، تم میری پشت پر چلتے ہو، لیکن تمہاری انتہا میری پیٹ میں ہے. تم تو میرے ابھی پیٹھ پر ہو، پیٹھ پر، پشت یعنی پیٹھ پر، میری پیٹھ پر تو چل رہے ہو، ابھی زمین کے اوپر ہم اور آپ چل رہے ہیں، لیکن ہمارے اور آپ کی انتہا، لاسٹ مقصد کیا ہے؟ ہم اور آپ کو زمین کے اندر لے جانا ہے. زمین کہتی ہے ہمیشہ ہم اور آپ سے ہر دن کہ تم میرے پیٹھ پر چل تو رہے ہو، لیکن تمہارا آخری مقصد کہاں ہے؟ زمین کے اندر، میرے پیٹ میں. تم میری پشت پر گناہ کرتے ہو اور تمہارا عذاب میرے پیٹ کے اندر ہوگا. یعنی تم پشت زمین کے اوپر بیٹھ کر گناہ تو کر رہے ہو، لیکن تمہارا عذاب کہاں ہوگا؟ زمین کے اندر ہوگا. اس کے بعد کہتے ہیں، اس کے بعد یہ زمین کیا کہہ رہی ہے؟ اے آدم کی اولادو، میں تنہائی کا گھر ہوں. اب قبر کا منظر کشی کر رہا ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں ظلمت یعنی اندھیرے کا گھر ہوں، میں بچھوؤں اور سانپوں کا گھر ہوں، میں پریشانیوں کا گھر ہوں. اگر یہ ہے تو کیا ہے؟ کہتی ہے کہ پس میری تعمیر کرو، مجھے بناؤ خراب اور مجھے خراب مت کرو. تو یہ حدیث قدسی ہے جو ہم آپ کو آگاہ کر رہی ہے کہ اے انسانوں، اے جوانوں، جاگو، بیدار رہو، غفلت میں نہ رہو، قبر کو یاد کرو، اپنے آخری سفر کو یاد کرو، اس کے لیے کچھ آذوقہ تیار کرو، اس کے لیے کچھ سفر کے لے جانے کے لیے کچھ ساز و سامان کو تہیا کرو. یہ ہم اور آپ کو ہر دن زمین کہہ رہی ہے. لہٰذا جوانوں، یہ احادیث کچھ ایسی ہیں جن پر ہم اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے جتنا ہو سکے عمل کرنے کی. اللہ خداوند سے دعا ہے کہ پروردگارا ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وعلیکم السلام. یہ جیسا صلوات پڑھ محمد وعلی محمد پر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى. تو بہرحال ہم اور آپ دین کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، دین شناسی کے حوالے سے. ہم اور آپ نے آج تک جو پڑھا ہے کہ ہم انسانوں کو دین کی ضرورت ہے، اور یہ دین ہم انسان نہیں بنا سکتے، بلکہ اس دین کا کون بنائے گا؟ اس دین کو خدا بناتا ہے، اس دین کو ہمارے اور آپ کا خالق بناتا ہے. آج ہم اور آپ چاہیں گے کہ دین کا مطلب کیا ہے؟ دین کا مطلب کیا ہے؟ اور دین کو دو طریقوں سے ہم دیکھتے ہیں، ایک لغت میں، دوسرا اصطلاح میں. لغت یعنی ڈکشنری، اصطلاح یعنی علمی زبان. کیا؟ علمی زبان ہے. خوب، ہم اور آپ دین کو سمجھیں گے کہ بھئی اعجاز کا مطلب ڈکشنری میں کیا ہے، فیروز کا مطلب ڈکشنری میں کیا ہے، جواد کا مطلب ڈکشنری میں کیا ہے، غضنفر کا مطلب ڈکشنری میں کیا ہے، اور اسی طرح دین کا مطلب ڈکشنری اور لغت میں کیا ہے. تو یہاں پہ دین کا مطلب لغت میں اطاعت، بندگی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے ایک. دوسرا قانون اور شریعت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، شریعت، ٹھیک ہے. تیسرا سزا اور جزا یا حساب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. دین، پیروی، تسلیم، ان چیزوں کے معنی میں دین کو استعمال کیا جاتا ہے. کس میں؟ لغت میں، ڈکشنری میں. قرآن میں ہم اور آپ پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ مالک یوم دین. مالک ہے یوم الدین کے. کیا مطلب یوم الدین کے؟ یعنی یوم الدین یعنی سزا اور جزا کے دن کے. کیا؟ سزا و جزا کے دن. کیا مطلب؟ یعنی قیامت کے دن، جس دن حساب لیا جائے گا. بس یہاں معنی دین کس میں استعمال ہوا ہے؟ سزا اور جزا کے معنی میں. واضح ہوا صاحب؟ بس دین، مالک یوم الدین، مالک ہے یوم یعنی دین، دین یعنی سزا اور جزا. جس دن انسانوں کو قیامت میں جمع کیا جائے گا، ان انسانوں کو ان کے نیک اعمال پر جزا دیا جائے گا، برے اعمال پر سزا دیا جائے گا. اس معنی میں استعمال ہوا ہے دین. لغوی معنی قرآن نے بھی استعمال کیا ہے، جو لغت میں استعمال ہوا ہے، جو ڈکشنری میں استعمال ہوا ہے، وہی چیز یہاں پہ بھی استعمال. اور ایک آیت ہے جس میں کہا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق.
کہتا ہے کہ وہ خدا والذی یعنی وہ خدا جس نے اپنے رسول کو مبعوث کیا بھیجا ارسلہ یعنی سینڈنگ بھیجا اپنے میسنجر کو اس میسنجر بالہدا یعنی ہدایت کے ساتھ ودین الحق یعنی دین یہاں پہ کیا ہے قانون شریعت ایک حق قانون کے ساتھ ایک حق حقیقی شریعت کے ساتھ اور اس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے. تو یہاں پہ دین کس معنی میں استعمال ہوا قانون اور شریعت کے معنی میں استعمال. ایک جگہ دین کے معنی استعمال ہوا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دعا اللہ مخلصین لہ الدین. کہتے ہیں خدا دعوت دیتا ہے مخلصین کو کہ اس کی کیا کریں پیروی کریں. دین یہاں پہ کس معنی میں ہے اطاعت کریں اس کی اطاعت کریں. خدا دعوت دیتا ہے مخلصین سے کہ تم صرف خدا کی اطاعت کرو. ایک معنی دین بہت عمومی معنی میں استعمال ہوا ہے حتی بت پرستی کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. جیسے بت پرستی کے معنی مطلب کسی بھی چیز کی پیروی کے معنی میں. ہاں جیسے کہ قرآن میں ہے کہ لکم دینکم ولی دین تمہارے لیے تمہارا دین یعنی تم جس کی پیروی کرتے ہو تمہارے لیے وہ پسند ہو میرے لیے اپنا دین جس کی میں پیروی کرتا ہوں. تو عام معنی میں یہ استعمال ہوا. بس دین لغت میں اطاعت اور بندگی کے معنی میں استعمال ہوا ہے قانون اور شریعت کے معنی میں استعمال ہوا ہے سزا اور جزا کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور پیروی اور کسی بھی چیز کی تسلیم حتی بت پرستی کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. قرآن کہتا ہے مالک یوم الدین هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. یہاں پہ قانون اور شریعت کے معنی میں استعمال ہوا. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین یہاں پہ پیروی اور اطاعت کے معنی میں استعمال ہوا. لکم دینکم ولی دین یعنی کسی بھی چیز کی تم پیروی اور تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. یہ مراد یہاں تک واضح ہوا. ٹھیک ہے. اب ایک چیز ہے یہاں پہ علمی زبان میں دین کسے کہا جاتا ہے. علمی زبان میں اصطلاح میں دین جس کو کیا کہتے ہیں علمی زبان کو اصطلاح کہا جاتا ہے. اصطلاح میں دین کسے کہا جاتا ہے کہتے ہیں کہ اصطلاح میں دین کے بہت سارے تعاریف کی ہیں. ہم ان میں سے 3 تعریفوں پر گفتگو کریں گے. دین کے بہت سے معنی ہیں دین کی بہت سی تعریف ہیں. ہم ان میں سے صرف 3 پر کیا کریں گے گفتگو کریں گے اصطلاح میں. خوب کیا کیا ہے تعریف. کہتے ہیں کہ عام تعریف ٹھیک ہے پہلا. دوسرا خاص تعریف. تیسرا اخص یعنی تعریف اخص. عام کا مطلب کیا ہے یعنی اس طرح کی تعریف کہ جس میں سارے ادیان راہ اور روش سب شامل ہو جائیں کسی سے اس میں کچھ کم نہ ہو. تو عام تعریف کا مطلب کہ اس میں کہا کہ اعتقادی اور اخلاقی اصولوں کا مجموعہ ہے. بس دین کیا ہے یہاں پہ اگر کوئی کہے دین عام معنی میں کیا ہے دین اعتقادی اور اخلاقی اصولوں کا ایک مجموعہ ہے. اصولوں کا ایک مجموعہ ہے. دوسرے مطلب میں کیا راہ و رسم زندگی کے راہ و رسم جس کو آپ لوگ کیا کہتے ہیں وے آف لائف. کیا استعمال کرتے ہیں ہم اور آپ کیوں نہیں لکھتا ختم ہو گئے. اسے کہتے ہیں ہم اور آپ وے آف لائف زندگی گزارنے کا طریقہ. اور بس عمومی معنی میں دین کس معنی میں ہوا عمومی معنی میں دین زندگی بسر کرنے کا طریقہ. اس طرح کی کچھ عقائد اخلاقی اور حکامی دستور جو عام راہ و روش زندگی وے آف لائف زندگی بسر کرنے کا طریقہ. لیکن خاص اب زندگی گزارنے کا طریقہ جب ہو جائے گا تو اس میں اسلام شامل ہے یا نہیں ہے نا. زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اسلام کی. اس میں یہودیت شامل ہوگی یا نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا. اس میں یہودیت بھی شامل ہوگی. اس میں ہندوازم شامل ہوگی یا نہیں ہوگی نا.
اس میں بدائزم شامل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بدائی شامل ہوگی. اس میں لائبرلزم شامل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی، چونکہ وہ بھی ایک راہ و روش ہے. اس میں اومانیس یا ہیومانیس شامل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی. کیوں؟ کیونکہ یہ سب کے سب راہ اور روش زندگی ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے. تو ایسا اگر عام معنی میں ہم اور آپ دین کو استعمال کریں گے تو اس حساب سے دنیا کا کوئی انسان ہوگا جو بغیر دین کے ہو؟ ممکن نہیں ہے. ہوگا؟ نہیں ہوگا. یعنی اس معنی میں، عام معنی میں، دنیا کا کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو بغیر دین کے ہوگا. لہذا آج کل کہا جاتا ہے کہ جو کہتے ہیں نا بے دین، ایتھسٹ، بے دینی اس دنیا کا جدید دین ہے، کہتے ہیں. یعنی خود بے دینی ایک نیا دین ہے. جو کہتے ہیں کہ دین نہیں ہے، وہ حقیقت میں بے دینی خود اس دنیا کا کیا ہے؟ ایک دین ہے. بس عام معنی میں سارے مکتب فکر، چاہے وہ الہی ہو چاہے وہ بشری ہو، سب کے سب اس میں کیا ہے؟ شامل ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اب ہم اور آپ معنی کریں گے خاص کے. ٹھیک ہے. خاص معنی میں تعریف کریں گے تو کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ دین اعتقادی اور اخلاقی اصولوں کا ایک مجموعہ ہے جس کو خداوند عالم، جو اس کائنات اور انسانوں کا خالق ہے، اس نے بنایا ہے. یہاں پہ بھی کیا ہے؟ یہاں پہ ہم اور آپ کیا معنی کرتے ہیں؟ یہاں پہ معنی کرتے ہیں کہ بھئی دین اعتقادی اور اصولی، ایسے اعتقاد اور اخلاقی اصول کا مجموعہ ہے، اصولوں کا مجموعہ ہے جو خدا کی جانب سے ہے. یعنی ہر وہ دین اس میں شامل ہوگا جو یہ مانتا ہوگا کہ ہمارا دین خدا کی جانب سے آیا ہے. تو اس حساب سے پہلے والے جو زمینی دین تھے، جو بشری اور انسانی ادیان تھے، وہ سب اس میں سے کیا ہو جائے گا؟ باہر نکلے گا. اب اس میں اومانیزم آئے گا؟ نہیں آئے گا. لبرلزم آئے گا؟ نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ سب بشری ہے، یہ سب انسانی ہے، یہ سب زمینی ہے، بلکہ خدائی ہی دین اس میں شامل ہوگا. بس اس تعریف میں کچھ دین خارج ہو گئے، ہے نا. اس دین کے ذریعے بہت سے دین جو زمین پر بنائے گئے، جو انسانوں نے بنایا، وہ کیا ہو گیا؟ فیروز صاحب خارج ہو گیا. بس اس میں اسی دین کے پیروکار ہوں گے جو صرف یہ مانتا ہوگا کہ یہ دین آسمانی ادیان ہے، اس کا کوئی خالق ہے جس نے زمین اور آسمان کے بنانے والا، انسانوں کے بنانے والا نے اس دین کو بنایا. اس کا ماننے والے یہ اس میں شامل ہوں گے، باقی لوگ شامل نہیں. تیسری چیز اخذ سے مراد یہ ہے کہ خاص دین کی تعریف کرنا. جیسے ہم اور آپ مسلمان ہیں تو ہم اسلام کی تعریف کریں گے. کہا اسلام کیا ہے؟ کہا اسلام وہ دین ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد پر 7 میلادی کو نازل ہوا اور اس کا ہدف انسانوں کو سعادت کی جانب لے جانا ہے. اب یہ خاص دین. بس اخذ دین کیا ہے؟ صرف ہم آئے صرف ہندوازم کی تعریف کریں، صرف بدھائزم کی تعریف کریں، صرف لبرلزم کی تعریف کریں، صرف کیپٹلزم کی تعریف کریں، ایک خاص مکتب فکر کی تعریف کریں، ایک خاص دین کی تعریف کریں. جو ہم اور آپ ابھی مسلمان ہیں تو ہم اسلام کی تعریف کریں. اسلام ایسے اصول اعتقادی اور اصولی اور اخلاقی اور احکامی مجموعے کا نام ہے جس کا ہدف یہ ہے کہ انسان کو حقیقی سعادت کی طرف لے جائے. یہ ہم اور آپ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر خداوند عالم نے نازل کیا ہے اور اس کا دین بنانے والا خداوند عالم ہے. جو یہ واضح ہوا عام معنی میں جب ہم دین مطلب کریں گے تو دنیا کا کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوگا جس کے پاس دین نہ ہو. جب اس کا لیول تھوڑا سا اور کم کریں گے، ہم کہیں گے کہ دین خاص معنی میں یہ کہ ہر وہ جو اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے اور انسانوں کا کوئی بنانے والا ہے. جب یہ فکر مانتے ہیں تو وہ دین کی تعریف خاص ہو جاتی ہے. اس میں سے ہر وہ فکر جو یہ سوچتا ہے کہ نہ ہم انسانوں نے بنایا ہے، یا لبرلزم یا اومانیز یا ہیومنیز، فکر سب کیا ہو جاتی ہے؟ خارج ہو جاتی ہے. لیکن جب تیسری سٹیپ پر ہم آتے ہیں تو اس میں سے سب دین خارج ہو جاتے ہیں. صرف ایک ہی دین پر ہم کیا کرتے ہیں؟ بحث کرتے ہیں کہ بھئی ہم مسلمان ہیں تو ہم اسلام کے اوپر بحث کریں. کیا اسلام کیا ہے؟ تو کہیں گے اسلام
ایک ایسا دین ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم انسانوں کے لیے بیان کیا ہے، حضرت محمد نے خدا سے بیان کیا ہے، اور اس کا ہدف و مقصد یہ ہے کہ انسان کو واقعی سعادت کی طرف لے جائے، انسان کو کمال کی طرف لے جائے۔ یہ یہاں تک واضح ہوا؟ ہاں، یہ چیز دین کی تعریف۔ اب ہم اور آپ ایک بحث کریں گے یہاں پہ، وہ یہ کہ جب ہم اور آپ کہتے ہیں کہ بھئی دین کا مطلب اگر یہ ہے تو بہترین دین کی خصوصیات کیا ہے؟ کیا بہترین دین کی خصوصیات کیا ہے؟ بہت سے ادیان ہو گئے ہمارے اور آپ کے پاس، تو ہم اور آپ کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، ہم اور آپ کے ان میں سے صحیح دین کو پہچانیں اور اسی پر عمل کریں۔ خود کیا معیار ہیں ہمارے اور آپ کے پاس، کیا میلاک ہیں جس کے ذریعے ہم صحیح دین کو تشخیص دے سکیں اور غلط دین کو ترک کر سکیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلا معیار علماء بتاتے ہیں کہ ایک صحیح دین کی یہ ہے کہ دین کا قیام عقل اور فطرت کے مطابق ہو۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ جو دین آپ، جس دین کو آپ تسلیم کرنے جا رہے ہو، جس دین کو آپ ماننے جا رہے ہو، اس دین کا پیام آپ کی عقل اور فطرت کے مخالف نہ ہو۔ اگر کسی کا کوئی دین ایسا ہو جس کا پیام اور میسج آپ کے عقل کے مخالف ہو، وہ دین صحیح نہیں، وہ بہترین دین نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اور آپ بہت سے دین کے مسائل کے حکمتوں کو، اسرار کو نہیں جانتے، اور اس کا نہ جاننا دلیل نہیں ہے کہ وہ دین مخالف عقل ہے، ٹھیک ہے؟ نہ جاننا دلیل نہیں ہے کہ وہ دین مخالف عقل ہے۔ ہم اور آپ اس کو بلکہ کیا کریں گے، اس کو نہ بھی سمجھیں تو ہم دین کے میسج کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے اور آپ کی سمجھ حجت نہیں ہے کہ آپ نہ سمجھیں تو کہہ دو بھائی یہ دین مخالف دین ہے، ایسا نہیں۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، کچھ دین کے کچھ پیام اور اصول ایسا ہوتا ہے جو ہماری عقل سے اونچا ہوتا ہے، یعنی فوق عقل ہوتی۔ کیا ہے؟ فوق عقل ہے، بھائی ہمارے عقل سے بھی اونچا ہے، ہمارے عقل وہاں تک رسائی نہیں رکھتی۔ تو یہ اس مسائل کا ایسا ہونا ہی دلیل نہیں ہے کہ وہ ہم کیا کہیں کہ بھائی بس یہ دین جو ہے مخالف عقل ہے، ایسا نہیں ہے۔ بس اگر آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک بہترین دین کے پیروکار بنے تو لازم ہے کہ اس دین کے میسج کو دیکھیں، کیا یہ مخالف عقل اور مخالف فطرت تو نہیں ہے؟ اگر ہے تو وہ دین بہترین نہیں ہے۔ دوسری خوبی کیا ہے؟ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ دین کا ہے تحریف کا امکان نہ ہو، یعنی تحریف نہ ہوا ہو۔ بہترین دین یہ ہے کہ اس میں تحریف یعنی کیا، خرابی، منگڑت باتیں، خواہشات کے مطابق، کیونکہ بہت سے دین آئے اس دنیا میں لیکن خود کیا ہے، ان لوگوں نے اپنے خواہشات، اپنے مال اور مقام اور دنیا کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ دین کا اصل میسج کیا ہوا، منحرف ہوا۔ لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام میں کہتا ہے کہ خداوند کہ میں اس دین کا محافظ ہوں۔ کیا ہے؟ اور ہمارے اسلام دین ہم کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ قرآن سے حاصل کرتے ہیں۔ اسلام کو ہم کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ قرآن سے۔ اور قرآن کے لیے خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے میں اس قرآن کو میں نے ہی نازل کیا اور میں اس کا محافظ ہوں۔ یہ آیت کیا ہے؟ کہتا ہے خداوند ارشاد فرماتا ہے اس میں کہ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور میں ہی خود کیا ہوں، کہتا میں نے ہی اس ذکر کو، اس قرآن کو اتارا ہوں، میں ہی خود اس کا محافظ ہوں۔ اس کا مطلب اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے، اس میں کوئی تحریف نہیں کر سکتے۔ قرآن کی اور ایک آیت ہے کہ وَلَا يَأْتِيهِ باطل من بین یدیہ، کہتا ہے کہ ولا یاتی الباطل، قرآن میں کوئی بھی باطل، کوئی بھی غلط اور انحراف کی باتیں داخل نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود خدا چیلنج کرے کہ یہ دین اسلام منحرف نہیں ہوگا۔
حضرت محمد مصطفیٰ نے جب شروع میں حضرت محمد نے قرآن کی آیتوں کو عرب والوں کو سنایا تو عرب والوں نے ان کو جادوگر کہنا شروع کر دیا، ان کو ساحر کہنا شروع کر دیا. تو حضرت محمد نے بھی کیا فرمایا، اگر تم یہ میری بات پر اعتماد نہیں کرتے ہو کہ یہ میں نے خدا کی جانب سے لایا ہے تو تم لوگ بھی اس کی مانند لے آؤ، ایک سورہ لے آؤ، اگر نہیں لا سکتے ایک آیت لے آؤ. ہاں، اور اس کے بعد کہتے ہیں تم سب مل کر بھی ایک آیت بھی لا نہیں سکتے. چیلنج ہے، یعنی اس میں تم انحراف نہیں کر سکتے. یہ جو پیغام ہے اسلام ہے تم اس میں چینجنگ نہیں کر سکتے. یہ ایک چیز، یعنی آپ ایک پرفیکٹ دین کو، ایک کامل دین کو، ایک بہترین دین کی خصوصیت ہے کہ اس میں کیا ہو، انحراف نہ ہوا ہو. تیسری خوبی کیا ہے؟ تیسری خوبی یہ ہے کہ یہ دین جو ہے امید دلائے، یعنی لوگوں کو نا امید نہ کرے. بھائی دین ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو امید دے. جیسے آپ سارے اسٹوڈنٹس ماشاءاللہ ڈاکٹری پڑھنے یہاں آئے ہیں، آپ اس امید سے ہیں کہ میں جو ڈاکٹری پڑھ رہا ہوں، میں جو یہ کالج میں آیا ہوں، میں اس کالج کو پڑھنے کے بعد میرے لیے ایک نتیجہ ہے، میں آفیسر بنوں گا، میں ڈاکٹر بنوں گا، میں کسی نتیجے پر پہنچوں گا. یعنی میرا زحمت کرنا اس دنیا میں فائدہ مند ہوگا. یہی ہے نا، میرا اس دنیا میں زحمت کرنا فائدہ مند اور میرے لیے فائدہ ہے. تو اگر کوئی دیندار یہ جانے، کیا بھائی دیندار اگر یہ جانے کہ میں اگر دین پر عمل کروں گا، میں روزہ رکھوں گا، میں حج پہ جاؤں گا، میں نماز پڑھوں گا، میں دینی تمام اعمال کو انجام دوں گا، تو میرے لیے کل بہشت ہے، میرے لیے میری زحمتوں کا میرے لیے ایک جزا ہے. تو اس کو کیا ہوگا، امید ہوگی، وہ نا امید نہیں ہوگا. دنیا میں بہت سے مشکلات پر وہ صبر کر کے دین پر عمل کرے. یہ کیا ہے، دین امید بخش ہو، لوگوں کو امید دلائے، لوگوں کو نا امید نہ کرے. لوگوں کو، چونکہ ہمارے آپ کے دین میں کیا ہے، کہتے ہیں کہ نا امیدی کفر ہے. ہاں، ایک انسان نے گناہ کیا ہے، اور دین کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ اس گنہگار کو بھی واپس آنے کا راستہ ہو. وہ گنہگار گناہ تو کیا ہے، باہر بندہ خدا ہے، گناہ ہوا تو وہ واپس آنا چاہے تو اس کے پاس توبہ کا دروازہ کھلا ہو، امید ہو اس کے پاس، نا امیدی اس میں نہ ہو. تو سب سے گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ کیا ہے، نا امیدی ہے. اور ایسا دین ہمیں نہیں چاہیے جو انسان کو نا امید کرے، جو انسان کو نا امیدی میں مبتلا کرے. ایک بہترین دین کیا ہے، انسان کو امید دلائے. چوتھی خصوصیت کیا ہے؟ چوتھی خصوصیت ہے کہ وہ دین جو ہے خداوند عالم کی جانب سے ہو. یہ دین ایسا نہ ہو کہ جس کو انسان نے بنایا ہو. کیوں نہ ہو؟ کیونکہ انسان محدود ہے، محدود کا دین بھی محدود ہوگا. لہذا ہمیں دین نہایت لامحدود کی ذات سے وہ دین آنی چاہیے کہ جس کا دین بھی لامحدود ہو. ٹھیک ہے، وہ ہم اور آپ کو وہاں تک پہنچائے جو خدا نے ہم اور آپ کو جس کے لیے خلق کیا ہے. بس یہ دین، بہترین دین کس کی جانب سے ہونے چاہیے؟ اس خالق کائنات، خالق انسان کی جانب سے ہونے چاہیے. آخری چیز اس دین کی خوبی یہ ہے، آخر میں کیا ہے اس دین کی خوبی کہ وہ جامع ہو یا جامعیت رکھتا ہو. جامعیت رکھتا، کیا مطلب جامعیت رکھتا ہو؟ یعنی انسانوں کے تمام ضرورتوں کو پورا کرتا ہو. تو ہم انسانوں کی ضرورت کیا ہے؟ ہماری دنیاوی ضرورت ہے، ہماری اخروی ضرورت ہے، ہماری فردی ضرورت ہے، ہماری اجتماعی ضرورت ہے. ہماری ضرورتوں میں سے ایک جسمانی ہے، ایک ضرورت ہماری معنوی ہے. خوب یہ جو دین آپ جو کامل دین آپ کو چاہیے، بہترین دین کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم انسانوں کی ان ضرورتوں کو پورا کریں. آپ کی دنیاوی ضرورت کو پورا کرے، آپ کی اخروی ضرورت کو پورا. کچھ قانون ایسا ہو جو آپ کی دنیا کو بنائے، کچھ قانون اس دین میں ایسا ہو جو آپ کی آخرت کو بنائے، کچھ آپ کی پرسنل لائف، فردی زندگی کو بنائے، کچھ قانون ایسے ہو جو آپ کی سوشل لائف، اجتماعی زندگی کو بنائے. اور اس دین میں کچھ قانون ایسے ہو جو آپ کے جسم اور جسمانیت کو بنائے. ڈاکٹری ہو اس دین میں کہ آپ کے جسم میں آپ کی آنکھ کی حفاظت، آپ کی کان کی حفاظت. ان ساری چیزوں میں کون پڑھتا ہے؟ آپ جیسے ڈاکٹر لوگ پڑھتے ہیں. اور اسلام میں ایسے قانون بھی ہونے چاہیے جو جس میں ڈاکٹری ہو. اور کچھ قانون ایسے ہیں جو معنویات ہوں، جس میں عرفان ہو، معنویات ہوں، تصوف ہوں. یہ سب بھی کیا ہے اس دین میں ہونے چاہیے. اس بنا پر اسلام کیا ہے، یہ دین اسلام جو ہے نا، ہاں، اس بنا پر دین اسلام اپنے قانون کو نا 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے. اسلام جو ہے اپنے قانون کو 3 حصوں میں کیا کرتا ہے، تقسیم کرتا ہے. کچھ قانون ایسے ہیں جس کا رابطہ خدا اور بندے کے درمیان ہے. ٹھیک ہے، کچھ قانون ایسے ہیں جو بندے اپنے
अपने आप से है, बंदे से, यानी खुद आपको अपने कुछ कानून ऐसे हैं जिसका रियायत हम और आपको करना है कि खुदा और इंसानों के दरमियान क्या राबिता है, वो खुदा का हक क्या है, बंदे का हक क्या है, खुदा की जिम्मेदारी क्या है, बंदे की जिम्मेदारी क्या है, खुदा के बनिस्बत आपको क्या करना है और खुदा को क्या करना है। यानी आप और खुदा के दरमियान रिलेशनशिप को, राबिते को बेहतर बनाए। लिहाजा हम और आपको रिवायतों में है ना, मौलाना फरमाते हैं कि मन अस्लह मा बैनहु व बैनन्नास बैनल्लाह, जो इंसान अपने और खुदा के दरमियान रिश्ते को मुस्तहकम करता है, अस्लहहुल्लाहु मा बैनहु व बैनन्नास, खुदा उसके और लोगों के दरमियान के रिश्ते को बेहतर करता है। तो हम और आपको चाहिए कि हमारे और खुदा के दरमियान जो हक खुदा का है वो अदा करने की कोशिश करें, जो खुदा ने हम और आप पर जिम्मेदारी सौंपी है उसको अंजाम देने की कोशिश करें, ताकि हमारा रिश्ता और खुदा का रिश्ता बरकरार रहे। जब हम खुदा और हमारे और खुदा के रिश्ते को बेहतर तरीके से बरकरार रखेंगे तो खुदावंद आलम हमारे और आपके दरमियान मौजूद रिश्ते को बेहतर बनाएगा, हमारे और इंसानों के दरमियान, दूसरे इंसानों के दरमियान जो रिश्ता है उसको बेहतर बनाएगा। एक इस्लाम का कुछ कानून ऐसा है जो बंदे का अपने आप से है, यानी आपका खुद आपसे कुछ कानून है, आपको अपने आंख के बनिस्बत हक रखते क्या जिम्मेदारी है, आपके आज़ा और जवारे के हिसाब से क्या जिम्मेदारी है, आपको अपने अंदर के, लिहाजा हम और आपको क्या ना कि अपने हाथों और कानून के जरिए गुनाह मत करो, क्योंकि क़यामत में तुम्हारे आज़ा और जवारे तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। तो इसका मतलब है कि कुछ हक हमारे आज़ा और जवारिह के बनिस्बत है, खुद इंसान का अपने बनिस्बत है कि हाँ कुछ काम के हम अपने ऊपर जुल्म न करें कि ज़लमतु नफ्सी, हम दुआए में पढ़ते हैं कि परवरदिगार हमने अपने ऊपर जुल्म किया, मैंने दूसरों पर जुल्म नहीं किया, किसी और पर जुल्म नहीं किया, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया गुनाह करके, ग़ीबत करके। तो कहता है कि कुछ कानून ऐसा है जो आपको अपने इस्लाह के लिए भी रखा है, कुछ कानून ऐसा है कि बंदा यानी इंसान, और यहाँ पे हम इंसान लाएं, ऐसा लिखें कानून, ऐसा लिखें इंसान, यहाँ पे लिखता हूँ कानून इस्लाम क्या है, कानून इस्लाम तीन हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक हिस्सा क्या है जनाब, एक हिस्सा ये है कि इंसान और खुदा के दरमियान राबिता, इंसान को और अपना नफ्स, अपने नफ्स, इंसान और अपने आप, उसको और अपने ऊपर क्या हक, क्या कुछ कानून ऐसे हैं जो इंसान, ये सब काम नहीं कर रहा है, इंसान और दूसरों के दरमियान, ये कुछ कानून ऐसा है कि इंसान का मसलन ये इंसान दूसरों पर क्या हक रखता है, दूसरे उसके ऊपर क्या हक रखता है। इस्लाम का बहुत से इज्तिमाई कानून ऐसा है, ये लिख भी रहा है तो आप लोग ठीक से सुनिएगा, जब ये तीन कानून पे, इस्लाम से आखिरी बात है, तीन कानून पे जब है तो इस्लाम के बहुत से इंसानों के अहदाफ हैं जो इंसान के जामे के बगैर कामिल नहीं हो सकते, हमारे और आपके हदफ पूरा नहीं होता। लिहाजा हम और आप कहते हैं कि इंसान ऐसा जानवर है जो इज्तिमा पसंद है, जो जामे में रहना चाहता है, जो जामे को क्रिएट करता है, सोसाइटी बनाता है, ठीक है। तो हम और आप जब सोसाइटी में रहेंगे तो लाजिम है कि कानून हो, कि कुछ जिम्मेदारी हमारे ऊपर हो, कुछ जिम्मेदारी दूसरों के ऊपर हो, हम अपने हक और हुकूक को अदा करें, वो अपने हक और हुकूक को अदा करें। तो अगर कानून नहीं होगा तो जुल्म होगा, फसाद होगा, इज्तिमा बर्बादी की तरफ चले जाएंगे। तो लाजिम है कोई कानून ऐसा हो कि उसमें हम और आप उसकी रियायत करने से हम दूसरों के हुकूक की हिफाजत हो, हम हमारे हक और हुकूक की हिफाजत हो। तो इस हिसाब से हम और आप देखते हैं, तो अगर कोई दीन कामिल है तो लाजिम है कि उस बेहतरीन दीन में हम इंसान की फर्जी ज़रूरत, हम इंसान की इज्तिमाई ज़रूरत, हम इंसान की मानवी ज़रूरत, हम इंसान की जिस्मानी ज़रूरत को पूरा किया जाए। इन सारी ज़रूरतों को मैंने 4 मिसरा में जमा किया ताकि आप लोग आसानी से उसे याद रख सको। वो 4 मिसरा क्या है इसे लिखिएगा और उसके बाद जहमत तमाम आखिर। हाँ अच्छा, तो ये 4 मिसरे सलावत पढ़ते मोहम्मद वाले सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये 4 मिसरे क्या हैं, कहते हैं कि दीन हक की है, दीन हक की है ये पहचान है अजीजों, याद करो, याद रखो, ऐसे भी याद रखो। अक्ल फितरत के मुताबिक उसका सब कयाम हो। तो
امید زندگی تحریف سے خالی بھی ہو، جامعیت ہو اسی میں رب کا بھی پیام، کیا ہو؟ رب کا بھی پیام۔ ہم اور آپ ابھی جو دین کی خصوصیات کو پڑھ رہے تھے، تو اس میں ان ساری خصوصیات کو ایک شعر میں لانے کی کوشش کی ہے کہ دین حق کی ہے یہ پہچان، اے عزیزو یاد رکھو یا یاد کرو، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، عقل و فطرت کے مطابق اس کا سب پیام ہو۔ بس پہلی خصوصیت کیا ہے اس کا پیام؟ عقل و فطرت کے مطابق ہونا چاہیے، عقل و فطرت کے مطابق اس کا سب پیام ہو، ٹھیک ہے؟ ہو امید زندگی، بس یہ دوسری خصوصیت، ہو امید زندگی، لوگوں کو امید دلائیں، اس میں نا امید نہ کریں، تحریف سے خالی بھی ہو، یہ تیسرا، تحریف نہ ہو، اس میں گمراہی اور خرابی نہ آئی ہو۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ جامعیت، یعنی یہ دین کامل ہو، انسان کے ہر ضرورت کو کیا کرے؟ پورا کرے۔ کیا ہو امید زندگی تحریف سے خالی بھی ہو، جامعیت ہو اسی میں رب کا بھی پیام ہو، یہ خدا کی طرف سے ہو، کسی اور کی طرف سے نہ ہو۔ یہ 5 خصوصیات ہیں بہترین دین کی۔ دین حق کی ہے یہ پہچان، اے عزیزو یاد رکھو، عقل و فطرت کے مطابق اس کا سب پیام ہو امید زندگی تحریف سے خالی بھی ہو، جامعیت ہو اسی میں رب کا بھی پیام ہو۔ انشاءاللہ خدا ہم اور آپ کو واقعی اور حقیقی دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی حقیقی پیروکاروں میں ہم اور آپ کو شامل فرمائے، اور ہمارے اور آپ کے مرحومین آج ہم اور آپ کے محتاج ہیں۔ خدایا اگر وہ عذاب میں تو بحق امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف عذاب سے رہائی فرما، اور محمد و آل محمد کے ساتھ محشور